جب آپ کے ہسبینڈ بہت پیچھے پڑ جائیں ایئرپورٹ پہ کہ کچھ لے لو، کچھ شاپنگ کر لو، میں نے وہاں پہ بھی اتنا کہا تم نے کوئی ایسی خاص شاپنگ نہیں کی، کچھ میری طرف سے گفٹ لے لو، تو بس پھر آپ ان کی باتوں کو جو ہے نا سنجیدگی میں لے کے ایک ایسا بیگ لے لیں کہ اگلے 4 سال شوہر آپ کو شاپنگ کے لیے آفر دینے سے پہلے 10 بار سوچیں کہ اس کو کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا، آفر دینی بھی ہے یا نہیں دینی۔ جی ہاں، بس میں نے وہی بیگ اٹھایا تھا کہ اگلی دفعہ نا 100 دفعہ سوچیں گے آپ کے ہسبینڈ آپ کو لے جاتے ہوئے کہ آپ کو آفر دینی ہے شاپنگ کی یا نہیں دینی ہے۔ بس ایئرپورٹ پہنچ چکی تھے ہم، اور سوچا یہ لاسٹ ٹور آپ کے ساتھ تو ٹرکی سے کا جو ہے وہ ہم نے شیئر ہی نہیں کیا۔ استقلال اسٹریٹ پہ رہے تھے ہم، اور نو ڈاؤٹ بہت ہی حسین جگہ ہے یہ۔ استقلال اسٹریٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں تو استنبول کی ان جگہوں میں سے یہ ایک ہے جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پورا استنبول ایک ہی جگہ سمٹ کر آ گیا ہو۔ چاروں طرف اتنی زیادہ رونق، اتنی زیادہ لائٹننگ، اتنے لوگ، خوبصورت شاپس، کیفے، ریسٹورنٹ، اور اس اسٹریٹ کی شان بہت ہی خوبصورت یہ ٹرام جو اپنی پوری اسٹریٹ کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ مجھے وہاں پیدل گھومنا بہت اچھا لگا۔ آپ چلتے چلتے اچانک کسی خوبصورت کیفے کے سامنے رک جاتے ہیں کہیں۔ اچھا، یہ اسٹریٹ کھانے کے لیے بھی بہت ہی مزیدار ہے۔ یہاں آپ کو ہر طریقے کا جو ہے نا ہر طرح کا کھانا ملے گا۔ ٹرکش ڈیزرٹس ہیں، بکلاوا ہے، آئس کریم ہے، ڈونر کباب ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کھانے آپ کو اس اسٹریٹ پہ ملیں گے، اور وہاں کھانے کی خوشبو بھی ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تب بھی آپ کو دوبارہ سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو یہ تھا کہ ہم صبح نکلتے تھے اور پھر شام میں لازمی اس اسٹریٹ پہ دوبارہ آتے تھے۔ بیک سائڈ پہ ہی ہمارا ہوٹل تھا۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست جگہ ہے یہ گھومنے کے لیے۔ 5 سے 6 دن بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ گھومتے رہیں گے آپ، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ روزانہ آپ نے جو ہے نا کوئی ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کر لینی ہے، کچھ نہ کچھ نیا مل جاتا ہے یہاں۔ سب سے زیادہ مزے کی بات بتاؤں تو یہاں کا انوائرمنٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ اتنی زیادہ رش میں بھی، رش ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا شاپنگ ہے یہاں، مالز ہیں اسی میں، بہت سارے ریسٹورنٹ وغیرہ سب کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بس یہی جو ہے نا وہ اس اسٹریٹ کی جو ہے وہ شاید شان ہے، یہی اس اسٹریٹ کی جو ہے وہ جو اتنی مشہور ہے اسی وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ اس میں رونق رہتی ہے۔ آپ کسی ٹائم پہ بھی آ جائیں، یہ کراچی والا جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، ہر وقت رات کے 1-1:30 بجے تک بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی رونق لگی رہتی ہے، خاص کر ویکینڈز پر۔ تھوڑی سی بات ٹرکش کھانوں کی کر لیتے ہیں تو یہاں ڈونر ہے، کباب ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشہور ترین یہاں کی ترکی کی جو ہے نا وہ ہے ڈونر خاص طور پہ، تو ڈونر کباب تو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں سی فوڈ کی کروں گی۔ اچھا، ہر چیز ہر کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی۔ میرے بچوں نے اور ہسبینڈ نے کھائی، ہم نے ہر چیز ٹرائی کی، مگر یہ واحد آکٹوپس تھا، کوکوریک تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا دل نہیں مانتا، تو میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتی، لیکن ہاں میں نے ویڈیو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب یہ آکٹوپس بن رہا تھا تو کس طریقے سے بن رہا تھا اور کیسے مزے لے لے کے میرے ہسبینڈ کھا رہے تھے اس کو چلی آئل میں ڈپ کر کے۔ لیکن میری پھر بھی اتنی آفر دینے پر بھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر لیتی۔ اچھا، جب یہ بن رہا تھا نا تو بڑے مزے سے جو ہے وہ بن رہا تھا، اور دس از ویری ایکسپینسو ڈش، مگر شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، سنا تو ہوگا آپ نے۔ یہ وہی ہے، 2 ٹانگیں جو ہے نا وہ آپ اس میں جو ہے وہ 50 لوگوں کو کھانا کھلا لیں گے، وہ والی جو ہے نا وہ کہانی ہوئی تھی۔ لیکن بس آکٹوپس کھانا تھا تو کھانا تھا۔ اچھا سے اس نے جو ہے نا وہ بوائل وغیرہ نہیں کیا تھا، اس نے فرائی کیا تھا، اور فرائی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹماٹر تھے، ہری مرچیں، پیاز، اس کو جو ہے نا وہ ساتھ سوتے کر رہے تھے، اور سوتے کرنے کے بعد شاید ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ آئل جو ان کا چلی آئل تھا اسی میں تھا۔ اچھا، یہ سی فوڈ تھا تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ اسٹائل کی تھیں۔ سرکے میں بھیگی ہوئی سبزیاں ونیگر والی جو ہوتی ہیں وہ تو آپ نے اچار سنے ہوں گے، یہاں پہ یہ فشز تھیں، پرانس تھے، آکٹوپس تھا، یہ ساری چیزیں تھیں جو ونیگر کے اندر ڈال کے نا اور ویسے ہی سب کھا رہے تھے نکال کے۔ بس اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کو اس طرح کے فوڈ پسند ہوں گے، اور وہیں کے لوگوں کی تھوڑی سی روح میرے ہسبینڈ کے اندر بھی آئی ہے جو اتنے شوقین ہیں وہ اس طریقے کے کھانوں کے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی ایسے ہی ہیں، ان کی اولادیں بھی ایسی ہیں کہ لازمی ہر چیز ٹرائی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شکلیں بناتی ہیں دیکھیں کہ ہم نہیں۔ میں واحد تھی جو میں نہیں کھا سکتی تھی، تو میں اپنا ڈونر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے الگ سے بیٹھ کے کھا رہی تھی۔ چلیں جی، رات کا بھی ایک سما آپ کو اس اسٹریٹ کا دکھا دیتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ۔ ہم بہت آگے چلے گئے تھے، پیچھے آپ آگے رش دیکھیں کتنا زیادہ ہو رہا تھا۔ یہ ہم نے نیکسٹ ڈے جا کے جو ہے نا وہ اس اسٹریٹ کو کمپلیٹ کیا تھا۔
کافی لمبی اسٹریٹ تھی، بہت ہی مزیدار جگہ ہے. آپ لوگ لازمی جو ہے وہ نیکسٹ ٹور جب بھی پلان کریں یہاں جائیے گا، 15 سے 20 دن رہیے گا اور اچھے سے ایکسپلور کیے گا اس کو. تو یہ تھا ترکی کا وہ آخری حصہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی باقی تھا، اور اب ترکی کا یہ چیپٹر آفیشیلی کلوز. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ٹریول کانٹینٹ ختم ہو گیا، کیونکہ اب اگلے ٹور کا پلان انشاءاللہ بہت جلد بنے گا. اور میں ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گی کہ وہاں کی بھی خوبصورت جگہ، کھانے، تجربات اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی یادیں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ہاں، ہسبینڈ کا شکریہ بھی تو بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہتے بہت عرصہ ہو گیا تم نے کچھ نہیں لیا، تو شاید لوئی وٹون والا واقعہ بھی نہ ہوتا. اب دیکھتے ہیں اگلی بار شاپنگ کے لیے اتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ، بہت زمانے بعد میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اس والے سارے ولاگز میں میرے آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، بہت کمنٹس کیے، بہت اچھا سفر رہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور اب میرا خود اپنا ایکسپیرینس بھی. اب ملتے ہیں اگلے ٹور میں ایک نئی جگہ، نئے تجربے، نئی یادوں کے ساتھ. تب تک خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی میں خوبصورت یادیں ضرور بناتے رہیں. اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں. اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں. اگین تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، تھینک یو فار سپورٹ می. اللہ حافظ.